سامعین محترم، مشت زنی یہ ہے کیا؟ یہ کیسا گناہ ہے؟ اور بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ کیسا گناہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو آپ اس کی پہلے تعریف سماعت فرما لیں۔ مشت زنی کو جسے عربی میں استمناء بالید بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استمناء بالید۔ تو بہت سے نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ آپ اس کی پہلے تعریف، اس کی ڈیفینیشن سنیں۔ یہ کیسا گناہ ہے؟ یہ ہے کیا؟ ایک ایسا شہوانی عمل ہے جس میں انسان اپنے جنسی اعضاء کو ہاتھ یا کسی اور چیز کی مدد سے خود متحرک کر کے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ دوبارہ سن لیں۔ ایک ایسا شہوانی عمل ہے جس میں انسان اپنے جنسی اعضاء کو ہاتھ یا کسی اور چیز کی مدد سے خود متحرک کر کے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ اسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اردو میں کہتے ہیں ہتھ رس، یہ کہا جاتا ہے اس کو اردو میں۔ اب اس کے بہت سے نقصانات ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، اور یہ بہت کیا کہتے ہیں کبیرہ گناہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ یہ حرام بھی ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہے کہ بندہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے، بندہ شادی کے قابل نہیں رہتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے، ایک روایت میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ، کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے۔ اپنے ہاتھ سے نکاح کرے یعنی کہ مشت زنی کرتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب رب ہی ناراض ہو گیا بندے سے، پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ختم، وہ تو جہنم میں۔ جب رب ہی ناراض ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں سے رب قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی کہ مشت زنی کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں غیر شادی شدہ نوجوانوں کو شہوت سے بچنے کے لیے روزے رکھنے کا مشورہ دیا۔ شہوت سے بچنے کے لیے، اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ روزے رکھنے کا حکم دیا اور مشورہ دیا روزے رکھنے کا، کیونکہ روزہ گناہوں کو روکنے والی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ وہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھے، اور یہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مشت زنی سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے، بندہ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، عبادات کرے، اور اپنے آپ کو مصروف رکھے، جتنا ہو سکے اکیلا نہ ہو۔ کیونکہ آپ خود سوچئے، یہ لمحہ فکری ہے اور میں سیدھی سادھی بات کروں گا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ گناہ کرتے وقت آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین آپ کو دیکھ لیں، اور اگر اساتذہ کرام، آپ کے دوست، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو، آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں اگر ان میں سے کوئی دیکھ لے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ تو ان کے سامنے بھی نہیں جائیں گے، آپ کو شرم محسوس ہوگی۔ تو ذرا سوچئے کہ جو مجھے نہیں دیکھتے، میرے والدین، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں، اس کے علاوہ میرے استاد مجھے نہیں دیکھتے، تو یہ تو سوچے کہ مجھے رب تو دیکھ رہا ہے، مجھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ یہ گناہ کریں گے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ آپ سے کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ تو حضور جناب والا اس سے بچنا چاہیے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہے
وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو روکنے کا سبب ہے، اس کو توڑنے کا سبب ہے۔ اب جو بندے شادی کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ شادی کریں، اپنے والدین کو کہیں۔ حالانکہ والدین کو چاہیے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو، وہ بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو سامعین محترم، جو بندہ شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، بلکہ ہاتھ سے نکاح مشت زنی نہ کرے۔ یہ نقصان ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اور میں نے آپ کو بچنے کے طریقے بھی بتا دیے کہ اس سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، عبادات کرے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھے، باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے۔ جناب وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر لے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ وضو کرے، ٹھیک ہے، بار بار وضو کرے، وضو جب ٹوٹ گیا پھر وضو کرے، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کرے۔ 5 وقت کا نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑتا ہو۔ اگر اکیلا بھی کہیں وہ ہے، اس کے اوپر مجبوری ہے، اکیلا ہونا پڑ گیا، تو وہ یہ سوچے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بہت ہی اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس کبیرہ گناہ سے، اس حرام کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔